آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کر رہے ہیں جس نے پچھلے کچھ گھنٹوں میں سب کی توجہ کھینچ لی ہے۔ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں، جو ذرائع ہیں، وہ اس امریکی فضائی کارروائی کی کافی تفصیل بتا رہے ہیں، جو 22 جون یعنی آج ہی ہوئی ہے۔ جی تو کوشش یہ ہوگی کہ سمجھیں کہ ان ذرائع کی روشنی میں ہوا کیا اصل میں، اور اس کے فوری اثرات کیا نظر آ رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا میرا خیال ہے بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے۔ یہ امریکہ، ایران اور خاص طور پہ شاید زیادہ اہم اسرائیل ایران کے بیچ جو کشیدگی چل رہی تھی مہینوں سے سالوں سے، یہ اس میں ایک بہت بڑا اضافہ ہے۔ صحیح، یعنی یہ ایک بڑے پیٹرن کا حصہ ہے۔ جی، ذرائع بالکل اسی پس منظر پر زور دے رہے ہیں، یہ ایک دم سے نہیں ہوا۔ تو ہوا کیا؟ مین پوائنٹ یہ کہ امریکہ نے ایران کی 3 جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ جی، 3 اہم تنصیبات۔ اور اس کے فوراً بعد امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بہت بڑا بیان آیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی یورینیم افزودگی کی جو صلاحیتیں ہیں وہ مکمل طور پر، ان کا لفظ ہے، تباہ کر دی گئی ہیں۔ اب یہ مکمل تباہی کا دعویٰ جو ہے یہ اپنے آپ میں کافی وزن رکھتا ہے۔ کیا ذرائع اس کی تصدیق کر رہے ہیں یا اس میں کچھ سوال ہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، ذرائع اس دعوے کو رپورٹ تو کر رہے ہیں، ظاہر ہے صدر کا بیان ہے، لیکن اس پر کوئی مکمل اتفاق نہیں ہے۔ اچھا۔ کچھ تجزیے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا واقعی فضائی حملوں سے آپ زیر زمین محفوظ تنصیبات کو پوری طرح ختم کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ مشکل لگتا ہے۔ لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ نقصان شدید پہنچا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ دوسری طرف ایران کا رد عمل بھی فوری آیا اور سخت آیا۔ تہران نے صرف مذمت نہیں کی، نہیں صرف مذمت نہیں بلکہ سنگین نتائج کی دھمکی بھی دی ہے۔ اور صرف دھمکی نہیں بلکہ ایکشن بھی لیا۔ اطلاع تو یہی ہے کہ ایران نے اسرائیل کے خلاف میزائل حملے کر دیے ہیں۔ جی بالکل، یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ میزائل داغے گئے ہیں۔ تو کیا ذرائع ان حملوں کی کوئی تفصیل بتا رہے؟ یہ کتنے بڑے تھے، کیا کوئی نقصان ہوا، یا یہ صرف ایک علامتی کارروائی تھی؟ ذرائع میں اس پر تھوڑی ملی جلی رپورٹس ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران کی طرف سے ایک فوری، آپ کہہ لیں، طاقت کا مظاہرہ تھا، بس صرف دکھاوا شاید، جبکہ دوسرے ذرائع ان کے محدود فوجی اثر کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ قدم خود خطے میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو اور بھڑکانے والا ہے۔ بالکل، یہ ایک واضح پیغام تھا کہ ایران پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ جواب دے گا۔ اور دنیا بھر میں کیا رد عمل ہے؟ ظاہر ہے سب ایک طرف تو نہیں ہوں گے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ دنیا بالکل بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ کے اتحادی ہیں، خاص طور پر اسرائیل۔ ظاہر ہے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ اس کارروائی کو اپنے لیے ایک ضروری قدم سمجھ رہے ہیں، وہ اس کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو بڑی عالمی طاقتیں ہیں جیسے برطانیہ ہے یا خود اقوام متحدہ، وہ بہت فکر مند ہیں۔ کس بات پر فکر مند ہے؟ ان کا سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ یہ واقعہ قابو سے باہر نہ ہو جائے، یہ ایک بڑے علاقائی جھگڑے کا باعث نہ بن جائے۔ یعنی جنگ کا خطرہ؟ جی، جنگ کا خطرہ، اور اس کے جو اثرات ہوں گے وہ صرف وہیں نہیں رہیں گے، پوری دنیا پر پڑیں گے۔ خاص طور پر معاشی عدم استحکام کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، تیل کی قیمتیں وغیرہ؟ بالکل، تیل کی قیمتیں۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ عالمی سطح پر اس امریکی ایکشن پر کتنا اختلاف ہے۔ اور مستقبل کے بارے میں کیا اشارے مل رہے ہیں ذرائع سے؟ کیا یہ معاملہ یہیں رکے گا؟ لگتا تو نہیں ہے۔ ذرائع کچھ پریشان کن امکانات بتا رہے ہیں۔ ایک تو سائبر حملوں کا خطرہ بہت بڑھ گیا ہے۔ ہاں، وہ تو آج کل جنگ کا ایک اہم حصہ ہے۔ جی بالکل، غیر روایتی لیکن بہت مؤثر۔ دوسرا یہ ڈر ہے کہ یہ کشیدگی صرف امریکہ ایران تک نہیں رہے گی، پورے خطے میں پھیل سکتی ہے۔ جی، پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، شاید پراکسی جنگیں یا دوسرے طریقے سے۔ اور دیکھیں، ذرائع میں تیل کی ترسیل کے جو راستے ہیں جیسے آبنائے ہارمز، ہاں، وہ بہت اہم ہے۔ اس میں بھی رکاوٹوں کا ذکر ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو عالمی معیشت کے لیے بہت برا ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ صرف فوجی نہیں بلکہ معاشی اور ڈیجیٹل محاذوں پر بھی لڑائی پھیل سکتی ہے۔ بالکل بالکل، یہ ملٹی ڈومین قسم کی کشیدگی ہے۔
تو اگر ہم آج کی بات چیت کا خلاصہ کریں، امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر بڑا حملہ کیا، دعویٰ کیا کہ صلاحیت ختم کر دی، اگرچہ اس پر سوال ہیں۔ جی ایران نے فوراً جواب دیا، اسرائیل پر میزائل داغے، دنیا بٹی ہوئی ہے، کچھ حمایت کر رہے ہیں، زیادہ تر پریشان ہیں۔ بالکل۔ اور مستقبل میں مزید کشیدگی، سائبر حملے اور شاید پورے خطے میں عدم استحکام کا خطرہ ہے۔ جی یہی موٹی موٹی باتیں، لیکن یہاں ایک سوال شاید سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ کیا؟ وہ یہ کہ ایران کا جو فوری رد عمل آیا ہے اور عالمی طاقتوں کی جو وارننگز ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے آنے والے دنوں ہفتوں میں اس آپریشن کے وہ کون سے غیر متوقع اثرات ہو سکتے ہیں جن کا ہمیں ابھی اندازہ نہیں۔ یعنی ریپل ایفیکٹس۔ جی، ڈومینو ایفیکٹس، خاص طور پر عالمی استحکام پر اور توانائی کی منڈیوں پر۔ اس کے کیا ایسے نتائج نکل سکتے ہیں جو ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں؟ یہ وہ پہلو ہے جس پر گہری نظر رکھنی ہوگی۔ بالکل صحیح، اس پر نظر رکھنی ہوگی۔